اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ حضرات محترم، یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں یہ جو زندگی جو مہلت عطا کی گئی ہے اس میں ہمیں کسی اور زندگی کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو آپ کے سامنے عرض کی ہے، تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ہمارے رویوں، ہمارے طور طریقے، ہمارے معاملات کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، جو کچھ کر رہے ہو کبھی سوچا نہیں کہ لوٹ کے میرے پاس آنا ہے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، یاد رکھو سب سے بلند و برتر، سب سے طاقتور، سب سے مقتدر اللہ ہے، اور اللہ ہی ملک الحق، اس کا کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ لا الہ الا ہو، یاد رکھو مانو یا نہ مانو اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہاں جو بات میرے اور آپ کے سمجھ نہیں کی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم نے کیا سمجھ لیا ہے یہ سب کچھ کرتے ہوئے میری نافرمانی، میری معصیت، میرے خلاف چلتے ہوئے کیا لوٹ کے میرے پاس نہیں آنا؟ تو اللہ رب العزت سورۃ کہف کی آخری آیت میں فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے اس بات پہ ایمان ہے کہ ایک دن میرے رب سے ملاقات ہوگی، اسے کیا کرنا چاہیے؟ زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ اس زندگی میں اچھے کام کرے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں، یہاں نیکی کے وسائل بھی اور نیکی کے معاملات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے، کوئی انسان نہ اپنی نظر بچا سکتا ہے، نہ آنکھ، نہ اپنی زبان بچا سکتا ہے، اور برائی کے ذرائع اتنے ہیں کہ یہ ایک دلدل کی طرح ہے، جو بھی قدم رکھتا ہے اس میں دھنس جاتا ہے۔ ایسے حالات میں جب ہمارے لیے نیکی کے ذرائع ہی نہ ہونے کے برابر ہے، برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں ہم سب، وہ کہنے والا ہے یا سننے والے، ہم سب اس دلدل کے اندر دھنسے ہوئے ہیں، کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ اگر یہی حالات رہے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ رب العزت کے سامنے جب پیشی ہوگی، اللہ مالک ہمارے معاملات کے معاملے میں ہمیں پوچھیں گے، اور یہ یقین جانیے ہم میں سے ہر انسان الا ماشاء اللہ بے فکر ہے کہ کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف باتوں کی حد تک ہے۔ یاد رکھیں، ہم 60 70 80 سال 100 سال بھی زندگی گزار لیں، آخرت کی طوالت، آخرت کی سختیوں کے مقابلے میں یہ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ ہر انسان کو جب اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی وہ سوال کرے گا، اے میرے بندے
سب سے پہلے مجھے یہ بتا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، دنیا میں کتنا وقت رہا؟ تو انسان اللہ رب العزت کو جواب دے گا۔ یہ بھی اللہ رب العزت سورت مومنون اس میں آیت نمبر 112 اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا۔ کیا واقعتاً اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ میرا اور تمہارا مکالمہ یہ ہوگا؟ میں تم سے یہ پوچھوں گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ہم نے دنیا میں کتنی ہی عیش و عشرت کیوں نہیں کی ہوگی، ہم نے دنیا میں اللہ نے کتنی سہولتیں کیوں نہیں دی ہوں گی، ہمارے پاس اچھی سواری، اچھا گھر، اچھا کاروباری سیٹ اپ کیوں نہیں ہوگا، ہم نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، ایک بڑی خوبصورت زندگی بسر کی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت جب ہم سے پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے میرے بندے ذرا گن کے بتا دنیا میں کتنا وقت رہا تھا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان مجھے جواب دے گا لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ ایک دن رہا تھا یا دن کا بھی کچھ حصہ؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے انسان کہے گا فاسأل العادین، اے اللہ تیرے لکھنے والے فرشتے جو ہیں ان سے پوچھ لے ہم دنیا میں کتنا وقت رہے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، کاش اس وقت سے پہلے تم جان لیتے کہ تم نے زندگی کا کتنا تھوڑا حصہ کتنے بڑے حصے کے مقابلے میں ضائع کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمارے رویوں کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اے حضرت انسان آپ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کے معاملات میں محنت 18-20 گھنٹے بھی محنت کرنی پڑے کرتے ہیں، اپنی ترقی، اپنی معراج کے لیے، اپنی دنیا میں شان و شوکت کے لیے ہم کئی گھنٹے محنتیں کرتے ہیں، اگر ہمیں راتوں کو جاگنا پڑے تو جاگتے ہیں، اگر تعلیم کے میدان ہو تو تعلیم میں ہم بلندیوں پہ پہنچنا چاہتے ہیں، اگر کاروباری معاملات ہوں تو کاروبار میں ہم انتہائی عروج تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، میں بھی اور آپ بھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں، کیا ہماری کوشش آخرت کے لیے بھی کچھ ہے؟ اگر تو ہے تو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے 2 وقت ایسے آئیں گے جب ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ نے اسی سورت مومنون میں فرمایا، آیت نمبر 101 اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت نمبر 99 اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت، جب کسی بھی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قال وہ کہتا ہے ربی ارجعون، اے میرے رب ایک مرتبہ مجھے واپس پلٹا دے۔ بھئی کیا کرے گا واپس جا کے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں اچھے کام کر لوں جو میں چھوڑ آیا، میں نہیں کرتا رہا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ قال رب ارجعون، منتیں کرتا ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے، ہم ان منتوں کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ہر مرنے والا اس وقت اللہ کی منتیں کر رہا ہوتا ہے، رب ارجعون، اللہ ایک مرتبہ لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں اچھے کام کر لوں جو نہیں کرتا رہا، یا میں چھوڑ آیا زیادہ نہیں کر سکا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اللہ مالک کا کیا جواب ہوگا؟ کلا، عربی زبان میں آپ لغت اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا مطلب یہ ہے ہرگز نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں تمہیں واپس لٹا دوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، سورت منافقون کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں جب کسی کا وقت متعین آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہو سکتی، واپس آنا تو بہت دور کی بات ہے۔
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تاخیر بھی نہیں کرتے، اذا جاء اجلها، جب کسی کی اجل موت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان پھر اللہ کی منتیں کرتا ہے کہ اے اللہ ایک مرتبہ ایک موقع تو دے دے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انہا کلمۃ ہوا قائلھا، تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے، میرا قانون میں ہی یہ نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا جسے برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا مطلب پردہ۔ پردہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس طرف کے لوگ اس طرف کے لوگوں کو نہیں دیکھ پاتے، اس طرف کے لوگ انہیں نہیں دیکھ پاتے، نہ یہ ان کے حالات سے واقف ہے، نہ وہ ان کے حالات سے واقف ہیں۔ اور ہمارا اور وہ لوگ، ہمارے آباء و اجداد میں جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ایک پردہ ہے، برزخ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ پردہ ہٹے گا، پھر ہم ایک دوسرے کو مل سکیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، ایک دوسرے کے حالات کو جان سکیں گے۔ آج جو اللہ نے ہمارے جانے والے اچھے لوگوں کو آسائش، آرام اور نعمتیں دی ہیں، ہم نہیں جانتے، اور خدا نخواستہ جو لوگ اللہ کی مار پھٹکار، اللہ کے عذابوں میں مبتلا ہے، ہم ان کو بھی نہیں جانتے، اور نہ آج تک کوئی واپس آ کے بتا سکا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فاذا نفخ فی الصور، جب یہ پردہ ختم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، کائنات کو ختم کرنے کا اعلان ہوگا، فلا انصاب بینہم، پھر تمہارے نسب کو نہیں پوچھا جائے گا کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، ولا یتساءلون، نہ تمہارے کسی عمل کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کیوں ایسا کیا تھا، بلکہ اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو دنیا میں کیا تھا نا، جو اب اس کا بدلہ ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کیوں کیا، کیسے کیا، کیا مجبوری تھی، جو کیا تھا اب اس کا بدلہ ملے گا۔ میرے بھائیو، یہ بات کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہر سینے کے اندر ایک مفتی بٹھایا ہے جسے دل کہتے ہیں۔ ہم اپنے دل سے سوال کر سکتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ میرے متعلق کچھ نہ جانتے ہوں، میں آپ کے متعلق کوئی بات نہ جانتا ہوں، لیکن جس نے ہم سے سوال کرنا ہے وہ ہمارے دلوں کے بیدوں کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَعَلَانِيَتَهُمْ، وہ ہماری ہر پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے، ظاہری بات کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ دوسرا مقام قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جس کی برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہو گئی، نیکیاں کم ہو گئی، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، برائیاں زیادہ ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اس نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر دیا۔ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فی جہنم خالدون، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم کے اندر ہمیشہ جلتا رہے گا، العیاذ باللہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار، اس چہرے کو سجاتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے یہ چہرہ دکھانا ہے، اس کو خوبصورت بناتے ہیں، اس کے لیے بے شمار ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، نکلتے ہیں تو منہ دھو کے نکلتے ہیں۔ کہا سب سے پہلے اسی چہرے کو جلا کے راکھ کر دیا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون،
کلح کہتے ہیں، جو بالکل بگڑ چکی شکل ہو، ایسے معاملہ ہو جائے گا، العیاذ باللہ۔ انسان سوچتا ہے کہ اتنی سختی کیوں، یہ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ اس کا سبب بیان کرتے ہیں، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہارے پاس میری آیات آئی تھی؟ تم نے اسے تلاوت کیا تھا یا اس کی تلاوت سنی تھی؟ تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کس نے حق دیا تھا کہ میری آیات کو جھٹلا دو؟ اس وقت انسان کہے گا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ مجھ پہ میری بدبختی غالب آ گئی اور میں گمراہوں کے اندر ہو گیا۔ میرے بھائیو، آج بھی آپ سب دانا اور عقل مند ہیں، اللہ نے آپ کو شعور سے نوازا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کاروبار جو بھی انسان کرتا ہے، رات کو ایک بیلنس شیٹ بناتا ہے، خرچ اور آمدن دونوں چیزوں کی، پھر اس کو ملایا جاتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں روکڑ ملانا، روکڑ ملائی جاتی ہے ہر دن، اور اگر اس میں ہماری بیلنس شیٹ برابر ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اگر نفع میں چلی جائے تو ہمارا اور سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی زندگی کے اندر میں اللہ کا واسطہ دے کے اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ سے بھی، کبھی ہم نے اعمال کی بھی بیلنس شیٹ بنائی ہے کہ آج میں نے جو کچھ کیا ہے، میری نیکیاں زیادہ ہیں یا میری خطائیں زیادہ ہیں؟ آپ کسی دن بنا کے دیکھ لیں، جس دن کو آپ بہت مناسب سمجھتے ہیں نا کہ آج بڑا اچھا دن تھا میرے لیے، آپ اس دن کی بیلنس شیٹ بنا کے دیکھ لیجئے، احساس ہوگا کہ میں غلطی پہ جا رہا ہوں، میری نیکیاں کوئی زیادہ نہیں ہیں، میری خطائیں زیادہ ہیں۔ میرے بھائی، ایک وقت آئے گا جب انسان کہے گا، 14واں پارہ اس کی آیت نمبر 1، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہر انسان حسرت اور افسوس سے کہے گا کاش میں اللہ کی فرما برداری کر لیتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر نہیں کرتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ذرہم، ان کو ان کے حالات پہ چھوڑ دو، یاکلوا ویتمتعوا، ان کو کھانے پینے دو، ان کو عیش و عشرت کرنے دو، جو فائدہ اٹھاتے ہیں اٹھانے دو، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، جن تمناؤں پہ زندگی بسر کرتے ہیں انہیں کرنے دو، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ کتنا نقصان کا سودا کیا ہے۔ تو جب یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہماری خطائیں بہت بڑھ گئی ہیں، ہم اس کے مقابلے میں ہماری نیکی کے ذرائع بھی کم ہیں اور نیکی ہے بھی کم، کیا اس کا کوئی مداوع ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ خسارے سے بچنے کا رستہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک عمل یہ خسارے سے بچا سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ دانا لوگ ہیں، یہ بات جانتے ہیں، ہم زندگی کے مختلف اکائیوں میں کام کر رہے ہیں، ہر آدمی کا ایک سیزن الگ دن میں ہوتا ہے، اور جب کسی کا سیزن آتا ہے وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے کہ سیزن آئے گا میں اس سے پہلے اس کی تیاری کر لوں، اور جب سیزن آئے گا میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اگر دنیا کے معاملات میں ہماری سوچ یہ ہے تو اب میں آپ کے سامنے ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے عرض کرنے لگا ہوں، اللہ نے ہم سب کو ایک نیکیوں کا سیزن بھی دیتا ہے ہر سال، جو رمضان کی صورت میں آتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو بھی معاف کرتے ہیں، ہمارے درجات کو بھی بلند کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں،
اچھے اور نیک لوگوں کا ہمیشہ وتیرہ یہ رہا ہے، جب ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ رمضان سے کئی ماہ پہلے اللہ سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، اے اللہ ہمیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کیوں کہتے تھے؟ میں کئی دفعہ سوچتا تھا کہ یہ اتنی دعا کرنے کا کیا مقصد؟ آپ دیکھیں کل کا دن گزرا، آپ کے علم میں ہوگا کہ فلاں فلاں شخص فوت ہو گیا، وہ رمضان تک نہیں پہنچ سکا، اسے یہ فضیلت نہ مل سکی۔ ممکن ہے ہمارے بھائی اور بہنوں میں آج بھی دنیا سے کتنے ہی چلے جائیں، اگر ہمیں بھی اللہ لے جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ دو دوست تھے، نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسلمان ہو گئے۔ چند دن بعد ایک معرکہ ہوا، اس معرکے کے اندر ایک دوست، اس نے شہادت کا رتبہ پا لیا، شہید ہو گیا۔ 1 سال گزرا، اور سال گزرنے کے بعد دوسرا طبی موت فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر! لوگ گفتگو کرنے لگے کہ وہ پہلا تو جنت کا پرندہ تھا، اس نے تو بڑی جلدی شہادت کی موت پا لی، وہ تو جنت میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، آپ نے فرمایا نہیں، جو بعد میں طبی موت فوت ہوا ہے وہ اس سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اس نے شہادت کا رتبہ پایا اور یہ طبی موت فوت ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے 1 سال نمازیں نہیں پڑھی تھی، اس کی زندگی میں رمضان نہیں آیا تھا، اس نے رمضان کی نعمتوں کو نہیں سمیٹا تھا۔ یہ نمازیں، یہ نیک اعمال، یہ رمضان کی راتیں اور دن، ان کے اندر نیک اعمال، یہ انسان کو شہادت سے پانے والے سے بھی بلندی پہ لے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ چند دنوں کے بعد ہم اس مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی چیز کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے متعلق معلومات ہوں۔ آپ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں ایک 10 روپے کا بھی نوٹ ہوگا نا، آپ کبھی نہیں کریں گے اسے پھاڑیں یا منہ سے چبا لیں، اسے ضائع کر دیں۔ لیکن ایک بچہ جسے اس کا احساس نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں 5000 کا نوٹ بھی دے دیں گے، وہ پھاڑ دے گا یا منہ میں ڈال کے چبا دے گا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور انسان کو جس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو تو اس کے لیے محنت اور جد و جہد کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آتا تو لوگوں کو اکٹھا فرماتے، آنے والے مہمان کے متعلق احساس دلاتے، یہ ہے کیا؟ آپ لوگوں کو اکٹھا ہو کے آپ کا ایک خطبہ رمضان المبارک کے آغاز میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے آپ نے دیا، اس کے کلمات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ لوگوں کو مخاطب ہوتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات کو سنو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پہ ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ اب آپ یہ بات سب جانتے ہیں کہ سایہ ایک مہربان چیز کو کہتے ہیں۔ اگر دھوپ کی تمازت تنگ کرے تو سائے میں آتے ہیں، اگر سردی میں انسان ٹھٹھرتا ہو تب بھی سائے میں آتا ہے، اگر اس نے ادھر ادھر کی شر انگیز چیزوں سے بچنا ہو تو کسی چھت کے تلے آتا ہے۔ اس لیے سایہ ایک مہربان چیز کا نام ہے۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں بھٹکا دیے گئے تو اللہ نے بادلوں کے ساتھ ان کے اوپر سایہ کیا تھا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نام لیا، قد اظلکم شہر عظیم، تم پہ ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔
شہر مبارک. لوگوں یاد رکھو یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. فیہ لیلۃ، اس کے اندر ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. اگر کوئی انسان اس رات کو تلاش کرتا ہے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور اس رات کو پا لیتا ہے، وہ 5 6 یا 7 گھنٹے کو بہت بڑی مدت نہیں ہے. اگر اس میں عبادت کر لیتا ہے تو اللہ اس کو ایک انسان 83 سال 4 مہینے بغیر گناہ کے عبادت کرتا رہے جتنا اجر اسے ملنا ہے ایک رات میں مل جائے گا. دیکھیے ہمارا رب کتنا رحیم و کریم ہے. وہ ہماری خسارے کو نفع میں بدلنا چاہتا ہے. اس نے ہمیں موقع دیا اور انسان کو ایک میدان دیا کہ آؤ نکلو، اس کے لیے کوشش کرو. اور 2 عمل ایسے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں. ہم اپنی زندگی کی خطاؤں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. ممکن ہے ہماری زندگی کی بعض ایسی خطائیں ہوں جو ہمیں یاد بھی نہ ہوں، لیکن 2 عمل ایسے ہیں اس رمضان المبارک میں جو ہماری زندگی بھر کی خطاؤں کو معافی مل سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا، جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کہ ایمان کی شرائط پہ پورا اترتا ہو. ایمان کی شرائط کیا ہے؟ ایمان کی 6 شاخیں ہیں. آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. 6 شاخیں ہیں ایمان کی. اللہ پہ ایمان رکھتا ہے غیر متزلزل کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، میں اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا رازق ہے، میرے پاس جو عزت ہے، میرے پاس جو رزق ہے، میرے پاس جو علم ہے یہ اس کی عطا ہے. وہ اپنی ذات اور صفات میں لا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. دوسرا وملائکتہ، اس کے فرشتوں پہ ایمان. فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں. بعض لوگ اس کے انکاری ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں جو نیک لوگ ہیں وہ فرشتے ہیں، وہ فرشتہ صفت ہے. نہیں، فرشتے باقاعدہ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح فرشتے بھی اللہ کی ایک نوری مخلوق ہے جو اللہ کے ورکر ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ زندگی بھر کوئی ایسا کام نہیں کرتے جب اللہ حکم دے تو وہ پورا نہ کریں. کبھی اللہ کی معصیت نہیں کرتے. اور دوسری بات کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو بڑے ہی عزت والے ہیں، انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کی زبان سے بھی لفظ نہیں نکلتا، وہ اسے فوراً کیچ کر کے لکھ دیتے ہیں. فرشتوں پہ ایمان. وکتبی، اللہ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کی.
یہ الگ بات ہے قرآن کے علاوہ ساری کتابوں کو ان کی اقوام نے بدل دیا، لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے متعلق اللہ نے خود ذمہ لیا تھا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس پہ ایمان، اس کے ایک ایک حکم پہ ایمان، اس میں جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ ایمان ہے۔ والرسولی، اس کے رسولوں پہ ایمان، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب اللہ کے نبی اور رسول سچے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ والیوم الآخر، آخرت کے فیصلے کے دن پہ ایمان رکھنا کہ ایک دن ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہے، ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ اور ایک ہمارا مقدر ہے، قسمت ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف لکھی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اگر نعمتیں ملتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور اللہ ان دونوں کے متعلق یہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اس پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بیماری، تکلیف، کوئی تنگ دستی، کوئی معاملہ بھی آیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اسے کاٹے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تمہاری ان مصیبتوں کو کوئی نہیں ختم کر سکتا، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی، کوئی خیر عطا کرنا چاہتا ہے تو ساری دنیا بھی مل جائے تو اس خیر کو نہیں روک سکتی۔ ہم اپنی ہر نماز کے بعد اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اظہار کرتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے تو ہاتھ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی طاقتور، کوئی مالدار نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے۔ میرے بھائیو، جہاں تک تو اقرار کا معاملہ ہے وہ ہم سب کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن دوسرا سٹیپ ہے وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، انسان دل سے ان باتوں کو سچا جانے۔ اور تیسرا سٹیپ ایمان کا ہے وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، اعضاء کے ساتھ عمل کر کے دکھائے کہ میں جس بات کو سچا سمجھتا ہوں، جس پہ ایمان ہے، جسے سچا سمجھتا ہوں، اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہوں۔ تو من صام فی رمضان ایمانا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، واحتساباً، اس کے دو معنی کیے ہیں۔ ایک احتساب کہتے ہیں اللہ سے اجر کی امید رکھنا، ایک احتساب کہتے ہیں اپنا محاسبہ کرنا، میں کہاں غلط ہوں، اپنے آپ کو درست کرنا۔ ایمان اور احتساب اس کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو جب روزہ افطار کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب ان گناہوں نے تو ہمیں گھیرا ہوا ہے، ان گناہوں نے تو ہماری زندگی کو اجیرن کیا ہوا ہے، تو جب اللہ گناہوں کو معاف کر دے گے تو ہمارے لیے خیر اور آسانی کے راستے انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ دوسرا عمل من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا، قیام اللیل جسے صلاۃ التراویح بھی کہتے ہیں، صلاۃ التہجد بھی کہتے ہیں، کہا من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، انہی دو شرطوں کے ساتھ اگر اس کا قیام بھی ہوا تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔
تو میرے عزیز بھائیوں، کیا اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے یا نہیں؟ جس طرح ہم دنیا میں اپنے سیزن کی تیاری کے لیے اس کے پہلے ہی اس کے متعلق شروع کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان کے مہینے میں باقی 10 مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے کہ جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ کیا؟ اس لیے کہ آنے والے وقت کی تیاری کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں دور دور تک نشان نہیں، اور یقین جانیے ہر آنے والے دن اللہ کے گھروں میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ ہم اسلام کے بنیادی رکن سے ہی غافل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اس وقت کی حسرت اور افسوس سے بہتر ہے کہ آج تھوڑی سی محنت اور جد و جہد کر لیں۔ آج تھوڑی سی بات پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے جس کی آنکھ سے صرف ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل گیا، اللہ اس کی آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، لیکن خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ جب انسان یہ وقت گزار کے اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے گا اور اس کے خلاف فیصلہ آ جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو سزا دینے کے لیے اللہ اس کے جسم کو بہت بڑھا دیں گے، اور اتنا روئے گا، اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے، آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، اور ان آنسوؤں سے اس کی گالوں پہ اتنے گڑے پڑ جائیں گے اور اس میں وہ خون اور پانی اکٹھا ہوگا، آج دنیا کی کشتی وہاں چلا سکو گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں زندگی کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہم اپنی خطاؤں کا مداوع بھی کر سکتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کی فصل بہار، موسم بہار کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ خرچ کرتے۔ تو آج ہم بھی اس رمضان کے لیے کوشش شروع کر دیں، ارادے بنا لیں۔ ہم نے انشاءاللہ کسی بھی رات قیام کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے کسی بھی دن روزے کو ضائع نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، بعض اوقات ہوتا ہے بیماریاں انسان پہ آ جاتی ہیں، لیکن ہمیں بیماری سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ویسے تو اللہ نے اجازت دی ہے، اس کے مسائل کے متعلق آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ لیکن تھوڑی سی بیماری پہ ہم جو ہے نا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، جی شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ پرابلم ہے۔ کاش ہم اس نیت سے روزہ رکھیں کہ اللہ اس کی وجہ سے ہمیں صحت دے دے گا، تو یقینی اللہ صحت عطا فرما دیں گے، کیونکہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا روزہ رکھو اور صحت پاؤ۔ اس لیے اس بات پہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ مجھے فلاں معاملہ ہے، فلاں معاملہ ہے۔ ہم کوشش کریں، نہ رکھا جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن پہلے سے ڈھیری ڈھا کے بیٹھ جانا یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں اتنی مہلت دے دینا اے رمضان تک پہنچ جائے۔ اللہم بلغنا فی لیلۃ القدر، اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر تک بھی پہنچا دو۔ میرے عزیز بھائیوں، آخری بات یہ عرض کر دوں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے،
آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ آمین کا مطلب ہے اے اللہ میری طرف سے بھی یہ دعا قبول کر لینا۔ پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا معمول ایسا نہیں تھا، آج کیا معاملہ ہوا ہے کہ آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تب بھی آمین کہا، دوسری پہ رکھا تب بھی آمین کہا، تیسری؟ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا میں ایک اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہ لے لی، اپنے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ نہ بنا لیا، اس کے لیے دوری ہے، اس پہ تف ہے، اس پہ افسوس ہے۔ ایک روایت میں لعنت کے لفظ بھی آتے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر کہتے ہیں میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل نے مجھے کہا میرے رب نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کا نام مبارک، وہ چاہے ذاتی ہو یا صفاتی ہو، جس کے کان میں پڑے وہ آپ پہ درود نہ بھیجے تو اس کے لیے بھی ہلاکت اور دوری ہے۔ آپ نے فرمایا آمین، اے اللہ میری طرف سے بھی یہ دعا قبول کر لے۔ تیسرا فرمایا جس کی زندگی میں، میرے رب نے یہ پیغام دیا، جس کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے آئے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے لی، اس کے لیے بھی ہلاکت اور دوری ہے۔ آج صبح میں یہ بات پہلی دفعہ زندگی میں سنی کہ ہمارے شہر میں 2 اولڈ ہوم بن گئے ہیں۔ یہ تو کفار کا وتیرہ تھا، ہم تو مسلمان ہیں۔ اور بتانے والے نے ایک بڑا سخت طنز کیا، اس نے پتہ کیا کہا مجھے؟ اس نے کہا حافظ صاحب یتیم خانوں میں غریبوں کے بچے ہوتے ہیں، اولڈ ہوم میں امیروں کے ماں باپ ہوتے ہیں، تف ہے ہم پہ، افسوس ہے ایسے بچوں پہ جن کی ماں نے انہیں جنا، باپ نے ساری عمر پروان چڑھایا، پڑھایا لکھایا کاروبار کر کے دیا، اس لیے کہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ کیا حالت ہوگی جس پہ رب کی، جبریل کی اور محمد الرسول اللہ کی لعنت پڑ جائے، اس کا حال کیا ہوگا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دین جو ہے یہ تو دوسروں سے خیر خواہی کا حکم دیتا ہے۔ ماں باپ تو جو ہیں جن کی وجہ سے میں وجود میں آیا، ماں باپ تو وہ ہیں جن کی وجہ سے میں پروان چڑھا، ماں باپ تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا، اور میرا رب ماں باپ کی قدر اتنی کرتا ہے، اگر اللہ کی عدالت میں بیٹے اور باپ کا، بیٹی اور ماں کا مقدمہ آ جائے تو اللہ بیٹے یا بیٹی کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ کہتے ہیں جو تیرا باپ کہتا ہے وہی ٹھیک ہے۔ ہاں اس وقت باپ کی بات ماننے کی اجازت نہیں جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے۔ لا طاعت المخلوق معصیت الخالق۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا جس بات میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، وگرنہ ماں باپ کی ہر بات سچی اور اچھی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، اللہ مالک نے ہمیں زندگی بخشی اور اس مہلت کا ہمیں نہیں پتہ کہ کب ختم ہوگی، اور ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں اور اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں اور نیکیاں لکھوا سکتے ہیں۔ اب میرے اور آپ پہ یہ منحصر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔
اللہ ہم سب کو بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحیم و کریم رب ہمیں نیکی کی توفیق بخش دے۔ یہ بات یاد رکھیں، نیکی کی توفیق بھی اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ نبی کریم کے ایک صحابی تھے معاذ بن جبل، بڑے ہی خوبصورت تھے۔ ان کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جب وہ مسجد میں آتے تو لوگ اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے، اللہ روزانہ آتے۔ ایک فطرتی بات ہے، خوبصورتی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا بازو پکڑ کے رسول اللہ نے کہا تھا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی کریم نے جس کو یہ کہا ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضرت معاذ تڑپ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر آپ نے جو پیغام دیا وہ میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، کیا رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد کر میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد کر میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ ہمیں بھی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اے اللہ رمضان آ رہا ہے، اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما کہ ہم تجھ سے کچھ حاصل کر لیں، اے اللہ تیری ناراضگی کو دور کر دیں، اے اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا، اے اللہ اس رمضان کو ہماری پاکیزگی کا سبب بنا دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی